اور اس کے اندر آپ اگر سرچ کریں گے بہت سارے میں نے مفتی حضرات سب کے ہی میں نے بیانات سنے ہیں، پرانے اور نئے، اور میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، اور میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پڑھتے تو ہم نماز ہی ہے نا، اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو اللہ جی بڑے رحیم ہیں، آپ اللہ جی سے معافی مانگے، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے یہ چیز پتہ نہیں تھی، اب پتہ چل گئی ہے تو اب میں اس طریقے سے نماز ادا کروں گی یا کروں گا۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میں اسلام سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، میں ان پہ غور کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، ویڈیوز دیکھتی ہوں، کلیکٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں پوائنٹس بناتی ہوں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم شریعت کو پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ساری زندگی جو عبادت کرتے آئے ہیں وہ غلط ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں، یہ ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کر رہے تھے تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ریجڈ مت ہوں، آپ اسلام میں ریجڈ نہیں ہو سکتے۔ آپ غور کریں، اللہ کا بھی حکم ہے کہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تم انہیں ڈھونڈو۔ تو ہمیں جو ہے اپنی کامن مسٹیکس کو خود سے سرچ کرنا چاہیے، خود سے پڑھائی کریں، خود سے ویڈیوز دیکھیں، تفسیر پڑھیں، اور جو چیز غلط پڑھ رہے ہیں آپ یا غلط ادا کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں۔ ایک کامن مسٹیک جو میں بھی کر رہی تھی، میری فیملی بھی کر رہی تھی، اور کچھ ہی دنوں پہلے مجھے پتہ چلی اور مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ میرے باپ دادا بھی بہت نیک لوگ تھے، بہت عبادت کرنے والے تھے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو چھوٹے وقتوں میں جو سکھا دیتے ہیں آپ ساری زندگی پھر وہی آپ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کہیں ہم وطر غلط تو نہیں پڑھ رہے، اور وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جو کہ مجھے بھی کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا ہے۔ میں وطر اسی طرح پڑھتی تھی کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد، ہاف تشہد پڑھ کے پھر کھڑی ہو جاتی تھی، پھر تیسری رکعت پڑھ کے دعائے قنوت پڑھ کے پھر پوری اتحیات پڑھ کے میں سلام پھیرتی تھی۔ شروع سے میری زندگی میں ایسے ہی تھا۔ اچانک ایک نوجوان عالم کا میں نے ایک بیان سنا ٹک ٹاک پہ، تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی، اور اس نے بڑے اچھے حوالہ جات دیے حدیثوں کے ذریعے، بخاری مسلم کے ذریعے، سنن ابی ماجہ کے ذریعے۔ اس نے اس چیز کو پروف کیا کہ ہم جو وطر پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کامن لوگ جو ہیں اس طریقے سے وطر پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جب وطر پڑھتے تھے تو 2 رکعات کے بعد پوری تشہد پڑھ کے اور سلام پھیر دیتے تھے، پھر وہ کھڑے ہوتے تھے اور تیسری رکعت کی نیت کر کے، اور اس میں پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، پھر پوری اتحیات پڑھ کے پھر تیسرا سلام وہ پھیرتے تھے، یعنی کہ 2 کے بعد سلام پھیرتے تھے، پھر تیسری رکعت کے بعد وہ سلام پھیر دیتے تھے۔ اور اگر آپ نے سعودی عرب میں عمرہ یا حج ادا کیا ہے، یا آپ کو سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ حرم شریف میں بھی جب وطر پڑھائے جاتے ہیں تو زیادہ تر وطر ایسے ہی پڑھاتے ہیں کہ یا 3 رکعات پڑھ کے اور آخر میں پھر تشہد پوری پڑھی جاتی ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے، یا 2 رکعت کے بعد جو ہے تشہد نہیں پڑھتے، ہاف تشہد نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت پڑھیں اور پھر پوری اتحیات پڑھیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد آپ نے پورا پڑھنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے، پھر تیسری رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے، تیسرے وطر کی آپ نیت کریں گے، اور اس کے بعد دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، پھر بیٹھ کے جب آپ تشہد پڑھیں گے پوری اتحیات پڑھ کے پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے وطر کو پڑھنے کا۔ اور اس کے اندر آپ اگر سرچ کریں گے بہت سارے میں نے مفتی حضرات سب کے ہی میں نے بیانات سنے ہیں، پرانے اور نئے، اور میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، اور میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بتائے گی
کہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پڑھتے تو ہم نماز ہی ہے نا، اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو اللہ جی بڑے رحیم ہیں، آپ اللہ جی سے معافی مانگے، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے یہ چیز پتہ نہیں تھی، اب پتہ چل گئی ہے تو اب میں اس طریقے سے نماز ادا کروں گی یا کروں گا. اس لیے اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں. اور وطر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وطر کو آخری نماز کی طرح ادا کرو. یعنی کہ وطر کے بعد آپ کوئی نماز فوراً نہ پڑھیں. اگر آپ عشاء پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آخر میں وطر پڑھے ہیں تو اس کے بعد آپ نفل نہ پڑھیں، کوئی اور نماز بھی آپ نہ پڑھیں. اگر آپ نے صبح آپ سے اٹھنا پرابلم ہے اور آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وقفہ دے دیں. آپ اٹھیں، جائے نماز کو لپیٹ کے رکھیں، تھوڑا سا آپ وقفہ دے دیں، کوئی اور کام کر لیں، پھر آپ واپس آئیں اور پھر آپ وطر کی نماز پڑھیں، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اور تہجد کی نماز کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا شوق ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سوئیں پھر اٹھیں اور پھر آپ تہجد پڑھیں. ظاہر ہے آج کل کی لائف بہت بیزی ہے، عورتیں اور مرد زیادہ تر جاب کرتے ہیں، تو اس طرح سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو آپ عشاء کے بعد کچھ تھوڑا سا وقفہ کریں اور اس کے بعد آپ تھوڑا لیٹ کر کے آپ تہجد پڑھ لیں. اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں اور وضو کر کے آپ تہجد آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں پھر فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں گے اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. اکثر لوگ مذہب میں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں فرقے سے ہیں تو ہمارے فرقے میں ایسی ہوتی. کوئی فرقہ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، آپ صرف مسلمان ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہا کریں، اور وہ جو 73 فرقے ہیں نا، آپ ان میں شامل نہ ہوں. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہی ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور سچ بولتا ہے. اچھے مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اتنا معصوم ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوتی، اس کی باتوں میں کوئی غلاظت نہیں ہوتی. وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اور آپ مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اور وہ صاف ستھری بات کرتا ہے. جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اکثر بے وقوف ہی سمجھ لیتے ہیں، تو میں نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ مومن ہیں اور میں خود کتنی بڑی مومن ہوں. امید ہے آپ میری بات پہ غور کریں گے اور اپنی وطر کی نماز آج کے بعد درست کر لیں گے. بہت بہت شکریہ.